ایک باپ جس نے اپنی زندگی صرف اللہ کے لیے گزاری، ایک بیٹا جو ماں کے پیار کے بیچ بڑا ہوا، اور ایک امتحان جو انسان کے سب سے گہرے جذبات کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک کہانی ہے پانی کی، ایک کہانی ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ اب یہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے نبیوں کا امتحان لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہو سکتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹ کے جات میں سے 100 اونٹ قربانی کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، پر جب رات کو وہ سوئے ہوئے تھے انہوں نے پھر سے یہی خواب دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئی کہ کیا آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عظیم چیز میرے لیے میرا بیٹا ہے، میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کے عمر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل جو انہیں بہت زیادہ چیز اور محبوب تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نکال کر اچھی طرح تیار کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنی بیٹے کو بہت اچھے سے مل کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھر فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی بات کرے، تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت میں نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی اور وہ سمجھ گئی کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیب کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ، بہادر ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منت سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے ایک قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکری مارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو
इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है, आप बस मेरे हाथ पर बांध लीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लीजिए, ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाए तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर ना जाए। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ बांध दिया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गई। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा जबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गई, हमने आपकी एक कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को इनाम वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ना तो अल्लाह तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। बकरीद पर जो भी हल जानवर कुर्बानी होते हैं उनके गोश्त को 3 हसन में बांटा जाता है। पहले हिस्सा गरीब और मिस्कीन में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बकरीद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भूखमरी मिटाने का एक जरिया है। तो खुद कुर्बानी करें और दूसरों का भी ख्याल रखें। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।